سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ سورۃ البقرہ کا درس الحمدللہ چل رہا ہے، آیت نمبر 40 تک کا اب تک درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سب سے پہلے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کافر یعنی جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں ان کو دعوت دین اور دعوت اسلام دی، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا۔ اب جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 40 سے یہودیوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کا۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلیوں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا، اور عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ۔ بنی اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے جد امجد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے۔ انہی بیٹوں میں ایک بیٹا تھا یہودا، اس کا نام تھا یہودا، وہیں سے ہی یہودی چلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ان کو مخاطب کر کے کہا، جو کہ ان کے جد امجد ہیں یعنی دادا ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اذکروا معنی ہوتے ہیں یاد کرو، یاد کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ نعمتی التی، میری وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو تم کو دی گئی ہیں، اذکروا یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں پر بے شمار نعمتیں کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ان کو فرعون سے نجات دلائی، سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے، ان راستے سے یہ نکل کر نجات پا گئے۔ فرعون انہی راستوں میں غرق ہوا، انہی کے سامنے غرق ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وادی سینا میں من و سلویٰ یعنی آسمان سے اترنے والی کھانے پینے کی چیزوں سے ایک لمبے عرصے تک ان کا اکرام کیا۔ ان کو آسمان سے مختلف قسم کے کھانے ملتے تھے جو یہ کھاتے تھے، اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیلیوں پر ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہیں۔ نعمتوں کے ذریعے محسن کو پہچانا جاتا ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی شناسی ہو اور سمجھداری اور عقل مندی ہو، ہوش مندی ہو، تو وہ اپنے محسن کو، جس کے اس پر انعامات اور احسانات ہیں، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بنی اسرائیلیوں کو نعمتوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو مجھ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، اور تاکہ میں بھی تم سے جو عہد کر چکا ہوں وہ پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیلیوں نے کیا عہد کیا تھا؟ ایک تو وہ عہد ہے جو ساری مخلوق سے کیا گیا تھا
کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئیں گے سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا عالم برزخ میں کہ سب پر ایمان لائیں گے، اور ایک یہ کہ بنی اسرائیلیوں سے یہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، سارے نبیوں پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم سارے نبیوں پر ایمان لاؤ گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفی بعہدکم، میں بھی اپنا عہد پر پورا کروں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا، دنیا کی نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو انہی انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے بنی اسرائیلیوں کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کری تو مکہ میں تو یہ یہودی نہیں تھے، آباد نہیں تھے، لیکن مدینہ میں ہی یہودی پہلے سے آباد تھے۔ تو یہ یہودی اہل کتاب سمجھے جاتے تھے۔ مشرکین یہودیوں کو قابل عظمت یعنی تعظیم کی نگاہ سے اس لیے دیکھا کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہودیوں کو اسلام کی دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان اور اسلام لے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے، قبول کر لیں گے ایمان، تو ان کو دیکھا دیکھی مشرکین جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہ بھی بہت جلدی سے اسلام قبول کر لیں گے کہ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلی یعنی یہودی جو مکہ مدینہ میں بسنے والے یہودی تھے ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی یعنی قرآن کریم تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی یہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی برحق ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تورات وہ بھی صحیح کتاب تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی۔ جب تک کہ وہ اپنی اصلی حالت میں باقی تھی تو وہ صحیح تھی، اب تو یہودیوں نے اس میں بہت زیادہ رد و بدل کر دیا، اس کی اصلی شکل باقی ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیلیوں، قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، یہ وہ قرآن ہے جو تم پر جو کتاب تمہارے لیے اتاری گئی تھی آسمان سے، مصدقہ، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کو بھی صحیح بتاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنی اسرائیلیوں تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی سب سے پہلے کافر مت بنو، قرآن کے منکر نہ بنو۔ اگر تم نے قرآن کا انکار کر دیا تو تمہارا دیکھے دیکھی مشرکین بھی انکار کر دیں گے، تو گویا تم سب سے پہلے قرآن کے انکار کرنے والے ہوگے۔ سب سے پہلے انکار اور کرنے والے کا مطلب یہ ہے جیسے انسان ہے، سب سے پہلی برائی کی بنیاد ڈالے تو جو بعد میں جو بھی وہ برائی کرے گا اس کو گناہ ملے گا، اور اسی طرح جو سب سے پہلے اچھائی کی بنیاد ڈال دے تو بعد میں جو وہ اچھائی کریں گے سب کی اچھائی کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانے والے بنو، سب سے پہلے قرآن کے منکر مت بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کافر مت بنو۔ انسان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اچھائی میں سب سے آگے ہوں، برائی میں آگے نہ ہو، کیونکہ اچھائی میں آگے ہوں گے، کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالیں گے تو جو بھی اچھا کام کرے گا اس اچھے کام کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور اگر کسی برے کام میں سب سے پہلے برے کام کی بنیاد رکھ دی تو جو اس برے کام کو بعد میں کریں گے تو سب کا گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے بعض روایت سے معلوم چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا تو دنیا میں وہ سب سے پہلا قتل تھا،
رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ بھی اس قابل تک پہنچے گا۔ تو بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے سب سے پہلے منکر مت بنو، کافر مت بنو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو۔ یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی عادت تھی کہ تورات کی جو تعلیمات تھیں ان کو بیچا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی مالدار آدمی کوئی چیز پوچھنے آیا تو اس قرآن تورات کی تعلیم کے خلاف اس کو مسئلہ بتاتے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا، جس میں اس مالدار آدمی کا فائدہ تھا، اور اس سے پیسے لے لیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا کہ جو کتاب کا علم رکھنے والے لوگ تھے ان کا یہ معمول تھا، یعنی اپنی کتاب کے احکامات کو بیچا کرتے تھے سامنے والے کی مرضی کے موافق، اس کی خواہش کے مطابق۔ اب دیکھا کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، تورات میں تو یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ جو سامنے والے کی خواہش پوری نہیں ہوگی اس کے خلاف ہے۔ اب وہ مالدار آدمی ہے تو جو تورات کے علم رکھنے والے لوگ تھے یہود کے عالم، وہ کیا کرتے کہ اس کی خواہش کے مطابق وہ مسئلہ غلط بتاتے اور پیسے لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، انسانوں سے مت ڈرو، مالداروں سے مت ڈرو، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور ایک اور ان یہود میں خرابی تھی کہ حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے، یعنی صحیح بات کو غلط بات سے خلط ملط کر کے بتا دیا کرتے تھے، جھوٹ کو سچ سے ملا کر یا سچ کو چھپا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر برائی تھی، یعنی جو قرآنی ہدایات ہیں یا جو تورات کی ہدایات تھیں ان ہدایات کو، صحیح ہدایات کو غلط باتوں سے، اپنی باتوں سے خلط ملط کر کے ملا کر لوگوں میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو صحیح بات تھی تورات کی اس کو چھپا دیا کرتے تھے، اپنی طرف سے باتیں شامل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ گڈ مت کرو، یعنی ملاؤ مت، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ بلکہ صاف صاف بتا دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اصل حقیقت کو جانتے ہو پھر بھی اس کو چھپاتے ہو۔ تو یہ کچھ برائیاں تھیں، کچھ خرابیاں تھیں جو یہود میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں اور خرابیوں کو یاد دلا رہے ہیں، اپنی نعمتیں اور انعامات بھی یاد دلا رہے ہیں، اور جو ان میں خرابیاں اور برائیاں تھیں وہ بھی یاد دلا رہے ہیں۔ آگے امت محمدیہ کو ان آیاتوں سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ جو برائیاں اور خرابیاں، اور جن برائیوں اور خرابیوں کی وجہ سے یہود دنیا میں ذلیل ہوئے اور ہوتے رہیں گے، ان برائیوں اور خرابیوں سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآنی ہدایات جیسی ہیں اسی طرح قبول کرنا ہے، من وعن اسی طرح عمل کرنا ہے، کسی بھی طرح رد و بدل کی نہ خواہش کا اظہار کرنا ہے، نہ اس بات کو کسی طرح قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔